السلام علیکم، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر زبیہ شفیق۔ آج کے ولاگ میں ہمیں ایک بہت ہی اہم نقطے کو ڈسکس کرنا ہے۔ آج کل الیکشن کی گہما گہمی ہے، ہر ہومیوپیتھ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ماضی میں ہونے والی ہومیوپیتھی کے ساتھ ناانصافیوں کو دیکھا جائے اور آنے والے دور میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اس بات پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ 4 دفعہ لگاتار کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں، 3 دفعہ صدر رہ چکے ہیں، گزشتہ 35 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں اور 28 سال سے ہومیوپیتھک کالج چلا رہے ہیں۔ ہم نے آج دعوت دی ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمود الحق عباسی صاحب کو۔ تو موجودہ حالات میں ہومیوپیتھی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ وہ سارے سوالات کے جواب جو ہیں وہ ہم ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا، اور ہمارے کچھ سوال تھے جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے۔ سر سب سے پہلا سوال کہ موجودہ حالات میں ہومیوپیتھی کو ایک نئی کونسل ٹی سی ایم میں تحلیل کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایز اے ہومیوپیتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر زبیہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا مجھے وقت دیا اور اس وقت جو ہومیوپیتھی کے حوالے سے درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنے کا موقع دیا۔ جو سب سے پہلے آپ کا سوال ہے کہ ہومیوپیتھک کونسل، طبی کونسل کی مرجر جو ہے وہ اس وقت سننے میں آ رہا ہے، اور جو ہے نا وہ شاید ڈرافٹ جو ہے لا ڈویژن میں بھی جا چکا ہے۔ میری اس سلسلے میں نے کل بھی جو ہے نا ایک لائیو کے ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے دوستوں تک بات اپنی پہنچائی، اور آج پھر آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اور نیشنل کونسل فار طب کسی طرح سے بھی وزارت صحت کے اوپر یا حکومت پاکستان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ دونوں ادارے اپنی مدد آپ کے تحت ہومیوپیتھ سے حاصل کیے گئے فنڈز اور طبیب سے حاصل کیے گئے فنڈ سے مارز وجود میں آتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا ایکسپینڈیچر جو ہے نا وہی چلاتے ہیں۔ اب رائٹ سائزز کے نام پہ ان اداروں کو مدغم کرنا یا سی پیک کے کسی جو ہے نا معاہدے کے تحت ان اداروں کو مدغم کرنا کسی بھی صورت میں ان اداروں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ہمیں ٹی سی ایم یعنی ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو سسٹم اور میڈیسنل کونسل بننے پر کوئی اعتراض نہیں، اور بننی چاہیے۔ جو لوگ ابھی تک جو ہے نا ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو ہے نا ہومیوپیتھی کے ایمبٹ میں نہیں آتے، جو لوگ جو ہے نا طبیب اور حکیم کے ایمبٹ میں نہیں آتے، ان کو رجسٹریشن کا پروسیس اور ان کی ایجوکیشن کا پروسیس ابھی تک موجود نہیں ہے، اور جو ہے نا چائنیز سسٹم آف میڈیسن جسے ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری سسٹم آف میڈیسن کہا جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر معروف ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اس کی کونسل بنانا انتہائی اشد ضرورت ہے اور بننی بھی چاہیے۔ لیکن نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اور نیشنل کونسل فار طب کی شناخت کو ختم کر کے اس کو اس کے اندر ادغام کرنا، یہ کسی صورت میں بھی جو ہے نا کرینے کے انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن، ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن جو ہے نا طبی سسٹم آف میڈیسن اور الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن کو علیحدہ علیحدہ پنپنے دیں۔ اگر آپ کی بہت ہی زیادہ خواہش ہے کہ یہ سارے سسٹم اکٹھے کام کریں، تو پھر کیوں نہ ایلوپیتھک سسٹم کو بھی ان کے ساتھ مدغم کر دیا جائے۔ ایلوپیتھک سسٹم کو آپ نے علیحدہ شناخت دی، ان کے ساتھ جو ہے ان کی کونسل کام کر رہی ہے، ان کا جو ہے نا سارا ورک آؤٹ ہو رہا ہے، نرسنگ کونسل اٹ سیلف کام کر رہی ہے الٹرنیٹیو جو ہے نا سسٹم کے حوالے سے، تو کیوں جو ہے نا ہومیوپیتھی کو اور طب کو آپ ضم کرنا چاہتے ہیں ٹی سی ایم میں؟ یہ جو ہے نا وہ سوال ہے کہ جو ارباب اختیار سے میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اس وقت جو ہے اپنے ایسے پروسیس سے گزر رہی ہے کہ وہاں پر الیکشنز کا دور ہے۔ پچھلے 1.25 سال سے الیکشن کا جو ہے نا ڈول بجایا جا رہا ہے، اور وہ الیکشن نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے اس وقت نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی حقیقی نمائندوں کی نمائندگی سے محروم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے تو ہم جو ہے نا کونسل کے الیکشن کروائیں اور حقیقی نمائندوں کو جو ہے نا آنے دیں، اور ان حقیقی نمائندوں کی ریکمنڈیشن کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے ہم کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے دور میں پچھلے جو 2019 میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک لیٹر آیا کہ جو ہے نا آپ ہومیوپیتھی اور جو ہے نا یونانی کے ایکٹ کو بھی علیحدہ کرتے ہیں۔
تاکہ طبی کونسل کا ایکٹ علیحدہ ہو اور ہومیوپیتھک کونسل کا ایکٹ علیحدہ ہو. تو اس کے اوپر ہم نے ایک ڈرافٹ تیار کیا جو ہومیوپیتھک جو ہے نا ایکٹ جو ہے نا 19 ہم نے اس کو 2020 کا نام دیا تھا. اور جو ہے نا وہ ڈرافٹ فیڈرل گورنمنٹ کو 12 دفعہ اس کی ریکمنڈیشن بھیجی گئی اور جو ہے نا اس کے مختلف جو ہے ریمائنڈرز بھی دیے گئے. اس کے اندر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے خد و خال کے اندر بھی تبدیلیاں تھیں. نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے سلیبس کے حوالے سے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کو یا ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں اپ گریڈیشن کی جہاں پر ضرورت ہے, جہاں پر جو ہے نا ہمیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے نا اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. اس ڈرافٹ کو عام پبلک کیا جا سکتا ہے. میرے پاس بھی وہ ڈرافٹ موجود ہے, اگر کوئی شخص مجھ سے لینا چاہے تو میں بھی اسے ڈرافٹ دینے کے لیے تیار ہوں. تو ہم جو ہے نا ہومیوپیتھک سسٹم کو اپ گریڈ کریں, ہومیوپیتھک سسٹم کے اندر بہتر ایجوکیشن لائیں, ہومیوپیتھک سسٹم کو جو ہے نا ہم گریجویشن کی طرف پوسٹ گریجویشن کی طرف لے کے جائیں, جیسے کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے اندر ہو رہا ہے. اور ہومیوپیتھک ایجوکیشن کو ہم ایکسپورٹ کرنے کی بات کریں, ہومیوپیتھک ادویات کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کریں, تاکہ ہومیوپیتھک جو دنیا کے اندر جو ہومیوپیتھک سسٹم سے سوال نیکسٹ سوال تو میرا یہی تھا کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں اور ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ایک پارٹی دوسری پر الزام لگا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے, دوسری پہلی پر الزام لگا رہی ہے. تو آپ کے نزدیک کیا ہے, مطلب آپ کی جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہیں. تو بیسکلی الیکشن کے ڈیلے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ 2023 کا جب اناؤنس کیا گیا اور 2023 میں الیکشن ہوئے تو نیشنل الائنس ہومیوپیتھک الائنس جو ہے اس نے کچھ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے اوپر اعتراض کیا. وہ اعتراض یہ تھا کہ سیکشن 19 یو ایچ ایکٹ 1965 کے تحت جو ایک دفعہ ممبر الیکٹ ہو چکے ہیں وہ دوبارہ جو ہے نا الیکشن کے لیے کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. کم از کم انہیں 5 سال کا کولنگ آف پیریڈ دینا ہوگا اور اگلے سال پھر دوبارہ الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہی سیکشن 19(1)(2)(3) جو ہے اس کا مدعا تھا. اور اس کے اوپر انہوں نے اعتراضات داخل کیے ریٹرننگ افسر کے پاس, اور ریٹرننگ افسر نے ان اعتراضات کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کو جو ہے نا سکسیڈڈ کینڈیڈیٹ قرار دے دیا. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا سیکٹری ہیلتھ کے پاس گئے جس کے لیے اپیل کی گئی, اور پھر جو ہے نا اپیل کے اندر بھی سیکٹری ہیلتھ صاحب نے جو ہے نا ان کی نہ سنی. تو پھر وہ کورٹ میں گئے. جب کورٹ میں گئے تو کورٹ نے واضح طور پر سیکشن 19 کی انٹینٹ بیان کر دی, سیکشن 19 کی تشریح کر دی کہ سیکشن 19(1)(2)(3) کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے واضح تشریح کر دی اور تشریح کے بعد انہوں نے ریٹرننگ افسر کو یہ کہا کہ آپ فوری طور پر جو ہے نا الیکشن منعقد کریں اور اس پیریڈ سے پہلے الیکشن منعقد کریں جہاں پر جو ہے نا کونسل کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ریٹرننگ افسر صاحب نے جو ہے نا وہ ایک پولنگ ڈیٹ بھی دے دی اور جو ہے نا ان لوگوں کے نام خارج کر دیے جو لوگ آلریڈی ممبر تھے. حالانکہ میرے خلاف کوئی بھی کیس موجود نہیں تھا اور مجھے بھی اس لسٹ سے خارج کر دیا گیا اس بنا پر کہ میں بھی سابقہ کونسل کا ممبر تھا. آپ کے تحت تمام وہ لوگ جو سابقہ طور پر ممبر ہیں ان کا نام جو ہے نا لسٹ سے خارج کر دیا جائے, اور پھر اس طرح سے جو باقی لوگ تھے ان کا نام جو ہے نا لسٹ میں آ گیا اور فائنل لسٹ جاری کر کے انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی. ٹھیک ہے. میں بحیثیت جو ہے کینڈیڈیٹ نہ تو کسی عدالت میں گیا, ڈال دیا گیا, اور میں بھی الیکشن کے اندر کنٹیسٹ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود بھی میں کسی کورٹ میں نہیں گیا, میں نے کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرین قیاس ہے اور قرین انصاف ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ممبر رہتے ہیں تو جو ہے نا اس کے بعد سیکنڈ ٹرم کے لیے آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ نے پہلے سے گراؤنڈ ہموار کیا ہوتا ہے, اور اس گراؤنڈ کو وہ آپ کے کام نہ آئے اور کسی جو ہے نا عدد لوگوں کو موقع دیا جائے اور پھر نئے لوگوں کو کونسل میں آنے کا موقع دیا جائے, اور اس طرح سے کونسل کے اندر جو ہے نئے جو ہے نا لوگ بھی آ سکے. تو میں نے تو اس کے اوپر کوئی کورٹ کیس نہیں کیا, لیکن سابقہ جو صدر تھے اور جو ہے نا ان کے ساتھی تھے وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے جا کے کورٹ سے یعنی ڈی بی سے ڈویژنل بینچ سے جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا, اور جو ہے نا وہ انہوں نے اسٹے لے لیا جس اسٹے کو وہ 1 سال سے جو ہے نا چل رہا تھا. اور پھر اس کے بعد اس اسٹے کو جو ہے نا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثابت شدہ بات ہے کہ 1 سال سے الیکشن ڈیلے کروانا جن لوگوں نے ڈیلے کروایا وہ سابقہ صدر اس کے اورواری تھے. اور جو ہے نا اس سارے سسٹم کے اندر جو
لوگ متاثر ہوئے وہ ہومیوپیتھ تھا. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھ یہ چاہتا تھا کہ اس کی نمائندگی آئے, الیکشن ہو, اور جو ہے نا وہ جس کو چاہتے ہیں وہ جو ہے نا آئندہ کے لیے ان کا جو ہے نا منتخب ممبران یا منتخب صدر ہو ان کا, لیکن وہ اس سے ڈپرائیو ہوئے. اور 1 سال کے بعد وزارت صحت حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے نا ایک ملی بھگت کے ذریعے سے ایک سی ایم داخل کی گئی کہ جو ہے نا ہم یہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں, اور جو ہے نا یہ اسٹے آرڈر تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا عدالت نے, جس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو الائنس کے کینڈیڈیٹ تھے طاہر نظامی صاحب جنہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا دوسرے کینڈیڈیٹ, تو ان کو تو بلایا ہی نہیں گیا, اور ان کے بلائے بغیر انہوں نے وہ بغیر فیصلہ کیے کہ سیکشن 19 کی جو انٹرپریٹیشن سنگل بینچ نے کیے گئے جو ہے نا ان کی غیر جو لوگ خاص طور پر متاثر ہو رہے تھے ان کو بلائے بغیر کورٹ نے وہ اسٹے آرڈر ویکیٹ کر دیا. وہ اسٹے آرڈر ویکیٹ ہونے کے بعد جو ہے نا چونکہ ریٹرننگ افسر جو پرانے ریٹرننگ افسر تھے وہ جا چکے تھے منسٹری سے, پھر منسٹری نے اس کو دوبارہ جو ہے نا ریوائز کیا اور نیا ریٹرننگ افسر اپوائنٹ کیا, اور جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے 30 اکتوبر 2024 کی ڈیٹ دے دی الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے ابھی جو ہے نا طاہر نظامی صاحب اور احمد حسن صاحب شاید کورٹ میں گئے ہیں کہ احمد حسن صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا بلوچستان کی اکیلی سیٹ سے وہ جیت چکے تھے اور بلا مقابلہ جیت چکے تھے, اور ڈاکٹر طاہر نظامی صاحب کا کیس شاید یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سنگل بینچ کا ڈیسیژن تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس کے مطابق نئے جو ہے نا اشتہار نہیں دیا جا سکتا. اب نئے اشتہار کا دینے کا بھونڈاپن بھی دیکھ لیں کہ نیا اشتہار انہوں نے دیا 20 جو ہے نا سپٹمبر کو اخبار کے اندر اشتہار آیا, اور اس اشتہار کے اندر لکھا ہوا کہ 19 ستمبر کو ہم نے لسٹ فائنل کر دی ہے. حالانکہ رولز کے اندر 90 ڈیز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی کی رینیول یا ایکسپائر ہوئی ہے وہ رینیول دوبارہ کروا سکتا ہے, اور 90 ڈیز تک وہ سسپینڈ بھی نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں ایک جو ہے نا متنازع جو اشتہار دیا گیا, وہ متنازع اشتہار کے اوپر بھی لوگوں کے جو ہے نا تحفظات تھے, اور اس کی وجہ سے کورٹ میں گئے. ابھی بھی جو ہے نا مجھے نظر آتا ہے کہ کورٹس میں جو ہے نا چیزیں پینڈنگ چلی جا رہی ہیں. میری تو دعا ہے کہ جو ہے نا الیکشن ہو جائیں 30 اکتوبر کو, اور جو ہے نا نیشنل الائنس جیتے, اور جو ہے نا اچھی نمائندگی آئے, اور جو ہے نا لوگوں کے مسائل حل ہو. لیکن بہرحال مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کو 30 اکتوبر کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ مجھے نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم کہ 2 پارٹیز سامنے آ رہی ہیں, ایک پی ایچ ایم اے, ایک الائنس, کہ آپ نے ان 2 پارٹیز میں سے کسی ایک کو ووٹ دینا ہے اور ان کو جتوا دینا ہے. اگر پی ایچ ایم اے کی بات کی جائے تو ری آرگنائز کرنے والے پی ایچ ایم اے کو آپ تھے, آپ نے اس کو ری آرگنائز کر کے ایک مضبوط ترین جماعت بنایا. لیکن اگر ابھی ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو 2 طرح کی پی ایچ ایم اے نظر آ رہی ہے, یعنی کہ اس میں بھی ڈویژن ہوئی ہے 2 طرح کی. اصل والی پی ایچ ایم اے کون سی ہے یہ آپ ضرور بتائیں, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ کون سی والی پی ایچ ایم اے کو ووٹ دینا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور میرا جو ہے نا پسندیدہ سوال کیا آپ نے. پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن 1975 میں قائم کی گئی, اور جو ہے نا اس کے جو پائنیئرز ممبر تھے وہ بھی رجسٹرڈ باڈی موجود ہے, اور اس کے اندر جب ڈاکٹر محبوب عالم صاحب تھے, اور جو ہے نا دوسرے جو لوگ جتنے بھی شامل تھے. تو اس کے بعد وہ ایک قسم کی جو ہے نا ڈیفیٹڈ پارٹی بن گئی تھی, اور جو ہے نا 2001 تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ان کا نام نشان بھی باقی نہیں رہا تھا. تو پھر میں نے جو ہے نا اس پی ایچ ایم اے کو دوبارہ اس کا پرچم تھاما, اور ایک ایک کر کے دوستوں کو اس کے اندر شامل کیا, اور شامل کرنے کے بعد اس کو ری آرگنائز کیا. ری آرگنائز کرنے کے بعد جو ہے نا ہم نے الیکشن لڑا. اس وقت ہم نے الائنس کے ساتھ الیکشن لڑا, اس دیٹ ٹائم 2006 میں الحمدللہ وہ ہم نے جیتا. اس کے بعد اگلی دفعہ الیکشن لڑا پی ایچ ایم اے کے پلیٹ فارم سے, ہم نے جو ہے نا 7 لوگ جو ہے نا پی ایچ ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیت گئے. پھر اس کے بعد یہ آخری الیکشن لڑا جس میں ہم نے جو ہے نا 11 سیٹیں جو ہے نا پاکستان بھر سے جو ہے نا پی ایچ ایم اے نے جیتی, اور 2 جو لوگ جیتے وہ بھی ان کے جو ہے نا ہم نوا یا ہم خیال تھے. ٹھیک ہے. اب ساری سیٹیں جیتنے کے بعد موجودہ جو سابقہ کونسل تھی اس کے اندر جو پی ایچ ایم اے کی میجارٹی تھی, اور سنگل میجارٹی تھی, جس کو کسی کی جو ہے نا ضرورت نہیں تھی, کسی کی جو ہے نا کاسا لیس بننے کی, یا کسی کی جو ہے نا مرہون منت نہیں تھی. تو وہاں پر آ کر ہم نے جو ڈراسٹک چینج کیے کہ ہم نے کالج کو جو ہے نا ان ٹائم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد یو ایچ ایکٹ 1965 کے اندر جو ہے نا
ڈراسٹک چینج لا کے ہم نے جو ہے نا ایک ڈرافٹ جو ہے نا اپروو کیا، اور اپروو کرنے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ون ونڈو آپریشن شروع کیا اسی دور کے اندر، اور بہت سارے دوسرے کام کیے. لیکن بدقسمتی سے جب FSC پری میڈیکل کی بنیادی تعلیم کی بات آئی تو اس FSC پری میڈیکل کی بنیادی تعلیم کے اوپر ہم 2 حصوں میں بٹ گئے، اور 2 آراء تھیں، اور جس میں سوائے میرے باقی سب دوست جو ہے وہ اس رائے سے متفق تھے کہ جو ہے نا یہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ میٹرک بیس پر ہی ڈپلوما پروگرام جاری رہنا چاہیے. جبکہ میرا موقف یہ تھا کہ FSC پری میڈیکل آنے کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ گریجویشن کی طرف جائیں، اور BHMS پروگرام کو اس UH ایکٹ 1965 کے اندر ہم انکلیوڈ کروائیں. اور جب UH 1965 کے اندر جو ہے نا BHMS انکلیوڈ ہو جائے گا تو ہمارے تمام کالجز 140 کالجز ڈگری کالج بن جائیں گے، اور انہیں کسی یونیورسٹی سے افیلیٹ کروا کر یا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اپنا ادارہ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ بنا کر جو ہے نا ان سارے جو ہے نا کالجز کے مسائل کو دیکھتی اور ان کے مسائل کو حل کرتی. تو آج جو 3 سال ضائع کر دیے گئے، اور 3 سال ضائع کرنے کے بعد کہ ہم نے واپس میٹرک کی طرف جانا ہے، ضد ہے کچھ لوگوں کی کہ ہم جو ہے نا بجائے اس کے کہ ہم ترقی کریں، ہم ترقی معکوس کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سارا جھگڑا پیدا ہوا، اور میرے خلاف عدم اعتماد کیا، میری اپنی پارٹی نے کیا، میرے اپنے دوستوں نے کیا، جن کو میں نے جو ہے نا انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا انہوں نے کیا. اور جو ہے نا اس کے بعد جو بھی تبدیلی آئی، اب جو آپ کے سامنے ہے کہ 3 سال تک اس سسٹم کو وہاں پر پہنچا دیا گیا صرف اس لیے کہ میرا کالج چل سکے، میرا ادارہ چل سکے. اس حالت تک پہنچا دیا گیا کہ آج جو ہے نا ادغام کی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں. آج جو ہے نا آپ کی سسٹم کے اندر جو ہے نا کالجز بند ہونے کے جو ہے نا قریب پہنچ چکے ہیں. آج جو ہے نا ہماری انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے نا پرابلم نظر آ رہی ہیں. تو یہ ساری وجہ یہ پچھلے 3 سال ہیں، جن 3 سالوں کے اندر ایک صاحب موصوف جو ہے وہ ایک درخت سے چھلانگ لگاتے تھے دوسرے درخت کے ساتھ، اور تصویریں بنا کر کبھی جو ہے نا کسی کی قبر پہ اور کبھی کسی کی جو ہے نا شادی کی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑے کام کیے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے سسٹم کو تباہی کے دانے میں پہنچا دیا، اور آج بھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ان کا شیوا ہے. اور ہر بات کو اس وقت جو ہے نا میں اسپیشلی کالجز کو وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شالیمار ہوٹل میں ایک میٹنگ بلائی میرے پریزیڈنٹ شپ کے دور میں، جو جب سینٹ سے یہ FSC کی جو ہے نا بل پاس ہو گیا تھا اور قومی اسمبلی میں جانا تھا اور قومی اسمبلی سے پاس ہونا تھا. وہاں پر ایک میٹنگ بلائی گئی، وہاں پر جو ہے نا 100 کے قریب کالجز کی نمائندگی موجود تھی. پاکستان بھر کے طول و عرض سے جو ہے نا وہ ہومیوپیتھی میڈیکل کالج آئے ہوئے تھے. وہاں پر بھی میرا موقف یہ تھا، آج اس کی تقریر بھی میرے پاس محفوظ ہے، اس کے بعد جو ہے نا نو کانفرنس کے بعد والی تقریر بھی میری سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم FSC کو ویلکم کہیں گے اور FSC کے بعد ہم اسمبلی سے، ہم ہمارے اپنے ممبران سے، ہم حکومت سے جب یہ مانگیں گے کہ ہمیں ڈگری دی جائے تو کوئی بھی طاقت ہمیں ڈگری دینے سے انکاری نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے نا چونکہ دنیا بھر کے اندر FSC پری میڈیکل کے بعد کوئی بھی ایسی ایجوکیشن نہیں ہے کہ اس کے اوپر 4 سال کا ڈپلوما ہو. تو ہمارے پاس 5 سال کا پروگرام جو PHMS پروگرام تھا آلریڈی جو میرے دور میں الحمدللہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور ہوا، جو MSc کے ایکویولنٹ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسے جو ہے نا تسلیم کرتی ہوئی ہے. تو وہ اگر ہم پروگرام انٹروڈیوس کروا دیتے اور ہم تمام کالجز کو اس ڈگر پہ چلا لیتے تو شاید آج یہ حالت نہ ہوتی جو جس کہ میرے کالجز جو ہے نا میرے ادارے جس جو پریشانی کا سبب ان کا بن رہا ہے وہ شاید یہ حالت نہ ہوتی. لیکن کاش کہ اس وقت اداروں کے لوگوں کو بھی میری بات سمجھ میں آ جاتی اور میرے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ جب حکومت کسی بات کو ٹھان لیتی ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے، اور اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے اداروں کو بہتر کر لیا جائے اور اپنے سسٹم کو بہتر کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اس میں سوال کا جواب آدھا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ PHM میں کون سی جو ہے نا کی، بھائی وہ تو PHM میں آئی نہیں. صحیح ہے. آج بھی جو رجسٹرڈ PHM میں ہے جو ہے نا وہ پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن، اس کا صدر جو ہے نا عابد عطا الرحمان ہے، جو ڈاکٹر محبوب الہی صاحب کے جو ہے نا فرزند ارجمند ہے، اور اس کا جنرل سیکرٹری میں ہوں. یہ لیجیٹیمیٹ PHM میں ہے، اور جو وہ نام استعمال کرتے ہیں اس کو راؤ گروپ کہہ دیں، اسے عوان گروپ کہہ دیں، اسے کوئی اور گروپ کہہ دیں، وہ PHM میں نہیں ہے. پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن جس گھر سے چلی تھی، آج بھی صدر پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن کا اسی گھر کا ہے، اور جو ہے نا جنرل سیکرٹری
سیکرٹری کے طور پر جس بندے نے اسے ری آرگنائز کیا تھا، جو ہے نا فریم کیا اور اس کو اتنی بڑی پارٹی بنایا، الحمدللہ وہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. سر یہاں پہ ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کوئی ہومیوپیتھ ووٹ دیتا ہے، جب جو لوگ اقتدار میں جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، اور وہ بہت سارے وعدے کر کے بہت سارے ہومیوپیتھ کو جو ہے وہ ایک وہ سبز پرچم دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. اب جیسے آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ نے اپنے پہلے بات کی کہ ایف ایس سی کے بعد کالجز کا بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ میں چینج کرنا چاہتا تھا. اب ایف ایس سی ہو چکی، اور ایف ایس سی کے بعد کالجز جو ہیں وہ آلموسٹ وینٹیلیٹر پہ ہے، ہر کالج میں چند ایڈمیشن رہ گئے ہیں. آپ اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ان کالجز کے لیے کیا کریں گے؟ یہ وہ دکھتی رگ ہے جس کا شکار میں خود بھی ہوا. میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ میں بھی ایک ادارے کا مالک ہوں، ایک ادارہ میں بھی چلا رہا ہوں، اور 96 سے چلا رہا ہوں، اور 96 سے جو سب سے مشکل ترین میرے ادارے کے اوپر وقت آیا وہ یہی ہے. لیکن اب اس سے ہمیں نکلنا ہے، اس وینٹیلیٹر سے ہمیں واپس جو ہے نا زندگی کی طرف لوٹانا ہے. ہمیں جو ہے نا اس وقت ضرورت کن چیزوں کی اور کیسے جو ہے نا ہم اس کو نکال سکتے ہیں. اگر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے اندر میرے کالجز والوں نے، میرے ادارے والوں نے، میرے ادارے کے مالکان نے، میرے اداروں کے جو ہے نا ٹیچرز نے اگر ہمیں منتخب کیا، ہمارے لوگوں کو منتخب کیا اور یہ انتخاب کیا کہ ہمیں اگر اس مشکل حالات سے کون نکال سکتا ہے، تو میں اس کے جو ہے نا چند جو ہے نا معروضات ان کی خدمت میں پیش کروں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر، صرف 1 سال کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے 140 کالجز جو ہے کسی نہ کسی یونیورسٹی یا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا اپنا بنایا گیا ادارہ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ اس کے ساتھ افیلیٹ کروانے کے لیے ہم کام کریں گے، اور پاکستان کے تمام کالجز جو ہے نا BHMS کرانے کے جو ہے نا اہل ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 بات جو ہے نا کہ ہم اداروں کو بہتر کرنے کے لیے اور اداروں کی اس وینٹیلیٹر سے نکالنے کے لیے اور اس کو جو ہے نا واپس جو ہے نا عام سٹریم لائن میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے. تو بھائی پہلے سے جو موجودہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے میری 3 میٹنگز کے اندر یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ اگر آپ بیسک کوالیفیکیشن ایف ایس سی پری میڈیکل کر دیتے ہیں تو موجودہ جو ڈپلوما ہولڈر ہے ان کو کسی بھی یونیورسٹی سے 3 سبجیکٹ کا امتحان دیں، انگلش، اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز کا. انگلش 100 نمبر کی، پاکستان اسٹڈیز 50 نمبر کا اور اسلامک اسٹڈیز 50 نمبر کی. تو انہیں BSc کی ایکویولنٹ ڈگری دی جائے گی. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ محمود اللہ قباسی بھی کا پریزیڈنٹ اس خاطر کے پریزیڈنٹ ہونے کے دور میں 2 میٹنگز کے اندر ہے، جن کے اندر جو ہے نا واضح جو ہے نا جو کنکلوڈ کیا گیا اس میٹر کو کہ جو ہے نا کیسے جو ہے نا اسپیشلی جب وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر یہ سلسلہ بند ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ کہتا تھا کہ کسی یونیورسٹی کے پاس ڈگری دینے کا اختیار تو ہے، لیکن ڈگری کو ایکویولنس دینے کا اختیار جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس ہے. اور یہ صحیح بات تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہی کسی ڈگری کو ایکویولنٹ کرا دیتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ 2 چیزیں کمٹ کی کہ آپ بیسک کوالیفیکیشن ایف ایس سی کر دیں، آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پرابلم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ ماسٹر ڈگری کے اہل ہوں گے، اور موجودہ ڈپلوما ہولڈر جو نکل چکے ہیں ان کے لیے بھی راستہ موجود تھا. لیکن بدقسمتی سے ایف ایس سی ہونے کے بعد اکثر لوگوں کا جو ہے نا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، جب تک میں صدر تھا اس وقت تو ایف ایس سی پری میڈیکل ہوا ہی نہیں تھا. ایف ایس سی پری میڈیکل جو اسمبلی سے پاس ہوا وہ موصوف جو ہے نا جو سو کالڈ PHMA کے جو ہے نا کرتا دھرتا کہلاتے ہیں ان کے دور میں ہوا. اور ایف ایس سی کروانے کے بعد وہ خاموشی سے جو ہے نا ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر تصویریں بنواتے ہیں، لیکن نہ انہوں نے HEC کے ساتھ کوئی میٹنگ کی، نہ انہوں نے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے، بلکہ وہ اس کوشش میں لگے رہے کورٹ میں کیس کروائے. ابھی بھی لوگوں کو جو ہے نا میسج کر رہے ہیں جی میری جو ہے نا فلاں وکیل صاحب سے بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہماری تاریخ لگ رہی ہے، اب میٹرک آرٹس کی طرف سائنس کی طرف چلا جائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کی اپنی میٹرک کیا ہے اس کے اوپر ذرا لوگوں کی توجہ دلا دیں اور میٹرک کی طرف نہ جائیں. خدا کے لیے سسٹم کو ترقی کرنے دیں، اس سسٹم کو آگے بڑھنے دیں، اور یہ سسٹم تبھی آگے بڑھے گا جب ایف ایس سی پری میڈیکل کے ساتھ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہوں گے اور ہم جو ہے نا BHMS کی ڈگری ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں دیں گے. اور اسی سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی ترقی کرے گا اور عوام الناس کو بہتر ہومیوپیتھک فزیشین جو ہے وہ جو ہے نا ملیں گے، اور وہ بہتر انداز میں ہومیوپیتھک سسٹم کو جو ہے نا پریزنٹ بھی کریں گے اور ہومیوپیتھک سسٹم کی جو ترقی کا سبب بھی بنے گا. سر آپ کے دور میں 1 ونڈو آپریشن شروع کیا گیا تھا جو گزشتہ کونسل نے ختم کر دیا تھا.
تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، پچھلے کونسل کے اندر سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اقدام تھا وہ ون ونڈو آپریشن تھا کہ پاکستان کی کسی بھی شہر سے کوئی بھی شخص کوئی بھی ہومیوپیتھ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی جسے میں کہتا ہوں کہ وہ ہومیوپیتھ کا گھر ہے، اپنے گھر جاتا تھا تو وہاں پر اسے جو ہے نا انٹرٹین کیا جاتا تھا اور اس کی جو ہے نا ڈاکومنٹس اسی دن لے کر اسے بیفور آفس ٹائم کے اسے رجسٹریشن یا رینیول دے دی جاتی تھی. ٹھیک. اور اس اقدام سے بہت سارے میرے دوست اس لیے ناراض تھے کہ جو اپنے بغلوں میں لوگوں کی جو ہے نا رجسٹریشن لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر رجسٹریشن رینیول کروا کر ان کے کلینک پہ آ کر تصویر بنا کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہر ہومیوپیتھ کا رائٹ ہے اور ہر ہومیوپیتھ کو وہی عزت وہی مقام ملنا چاہیے جو کسی کونسل کے ممبر کو یا کونسل کے صدر کو حاصل ہے، اور کونسل کے اندر انہیں جو ہے نا جو ان کا رائٹ ہے کہ جو ہے نا انہیں رجسٹریشن رینیول فوراً مہیا کی جائے، وہ مہیا کر دی جائے. اللہ نے اگر ابھی آگے موقع دیا تو ہم ون ونڈو آپریشن کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سسٹم کو آن لائن کریں اور آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے کلینک میں بیٹھ کر خود ہی اپنی جو ہے نا فیس جمع کروائے اور رینیول کروائے. انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے اور یہ بھی ود ان 1 ایئر انشاءاللہ اس کے اوپر ورکنگ ہوگی اور ہومیوپیتھ کو یہ پرابلم بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی قسم کی جو ہے نا کسی ممبر کو جا کے دیں اور اس کی منت اور محتاجی کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے لیے تصویریں بنوائیں اور جو ہے نا یہ کام کریں. تو محمود الحق عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے جتنی باتیں کی ہومیوپیتھی کی ترقی کے لیے کی، ہومیوپیتھ جو ڈاکٹر ہے اس کی ترقی کے لیے کی. اب آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ یہ باتیں جو انہوں نے کی ہے یہ صرف باتیں ہیں یا پھر اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ اپنی ان ساری باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں. جاتے ہوئے سر ایک آخری سوال نہیں، ایک آخری میسج جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں. دیکھیں جی، میں نے جو باتیں کی ہیں الحمدللہ جو ہے نا پچھلے دور کے اندر جو چیزیں میں نے کی تھیں اور وہ پائپ لائن کے اندر پڑی ہوئی تھیں اور ان کا سب کا دار و مدار ایف ایس سی کے اوپر تھا کہ بیسک کوالیفیکیشن ہماری بیٹر ہو جائے تو سسٹم کے اندر بیٹرمنٹ آئے. بدقسمتی سے جب ایف ایس سی پری میڈیکل ہوا بادشاہ سلامت کے دور میں تو جو ہے نا اس ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد جو کام کرنے تھے میں موجود نہیں تھا، جس کی بنا پر اس کے اوپر کام نہیں ہو سکے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایف ایس سی پری میڈیکل وہ ڈور سٹیپ ہے ہومیوپیتھ کے لیے جس سے ہومیوپیتھک کالجز نہ فلرش کریں گے بلکہ ایک پیرامڈ بن جائیں گے اور جو ہے نا ایلوپیتھک میڈیکل کالجز کی طرح ان کے اندر بھی چند سالوں کے اندر ایڈمیشن جو ہے لینے کے لیے جو ہے نا لوگ جو ہے نا سفارش کیا کریں گے کہ جو ہے نا ہمارے بچے کو ایڈمیشن دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب جو عام پبلک کو میسج کرنا چاہتا ہوں، عام پبلک ہومیوپیتھ کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں اسپیشلی جو ہے نا آپ انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، جو بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، آج وہاں پر جو ہے نا ڈگری جو ہے نا ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ موجود ہیں. ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کے بعد وہاں پر جو ہے نا پی ایچ ڈی ان میٹیریا میڈیکا، پی ایچ ڈی ان فزیالوجی، پی ایچ ڈی ان جو ہے نا ہومیوپیتھک فلاسفی ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو ہے نا ایجوکیشن میں بہت آگے جا چکے ہیں. اور جو ہے نا اس وقت دنیا بھر کے اندر جہاں پر ہومیوپیتھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ہومیوپیتھک ایجوکیشن ایکسپورٹ ہو رہی ہے، وہاں پر یا ان ممالک سے لوگ کر کے ہومیوپیتھی جا رہے ہیں. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن لیول جو ہے نا ہم سے بہت آگے ہے. اور دوسری بات کہ ہومیوپیتھک جو ہے نا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے نا فارمیسیز کا ان کی جو ہے نا جو سسٹم ہے اس کو جو ہے نا اتنی زیادہ اسٹرینتھن ہے کہ وہ جو ہے نا بآسانی جو ہے نا اپنی ادویات کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے ذرا مبالغہ کما رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے لیے اور جو پاکستان جو ہے نا کے اندر ہومیوپیتھک میڈیکل انسٹیٹیوشن کو مشکلات درپیش ہیں ان کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو ہیلتھ کیئر کمیشن اور جو ہے نا دوسرے جو ہے نا اداروں سے جو مشکلات درپیش ہیں ان سب کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کل بھی میں نے کہا تھا اپنے اس میں کہ متحد ہو جائیں. الحمدللہ ہومیوپیتھ الائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن، پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن پی ایچ ایم اے، ایس او ایچ سوسائٹی آف ہومیوپیتھ، ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل اینڈ کیمسٹ ایسوسیشن، وائی ایچ ڈی اے ینگ ڈاکٹر ہومیوپیتھک ویلفیئر ایسوسیشن، یہ ساری ایک پلیٹ فارم میں آ چکی ہیں. میں باقی تمام چھوٹی بڑی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم ہے
کہ آپ ہومیوپیتھ اکٹھے ہو جائیں اور مفاد پرستوں سے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہومیوپیتھی کو استعمال کر رہے ہیں ان سے بچیں، اور جو ہے نا ایک ایسے بہترین افراد منتخب کریں جو آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے جو ہے بہتر کام کر سکیں۔ اس وقت جو ہے نا آپ کی نظر انتخاب جو ہے نا ہومیوپیتھک کونسل کے الیکشن کے حوالے سے ایسے افراد کے اوپر ہونی چاہیے جو افراد جو ہے نا ہومیوپیتھک سسٹم کے اندر بہتری لانے کے خواہش مند ہوں اور نئے آنے والے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں۔ یہی میری جو ہے نا تمام ہومیوپیتھ سے گزارش ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا مجھے امید ہے کہ جو ہومیوپیتھ الائنس پاکستان ہے وہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات بھی جیتے گا، اور انشاءاللہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی پہ آ کر وہ تبدیلی لائے گا جو ہے نا ہم سب کا خواب ہے، اور ہومیوپیتھ اس کا جو ہے نا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ ایک عام ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو گزشتہ کونسل کرے جا رہی ہے، یا ایک عام ہومیوپیتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اور وہ کس طرف جائے، کیونکہ موجودہ دور ایسا ہی ہے۔ آج کے ولاگ میں نے وہ سارے کوشچن کرنے کی کوشش کی جو آپ کے ذہنوں میں تھے، جو آپ پوچھنا چاہتے تھے اس انسان سے، اس حکمران سے جس کو آپ منتخب کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی ایسا کوشچن ہو جو آپ بھی کرنا چاہتے ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور کوشچن جو آپ کرنا چاہتے ہوں یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ سوال بھی محمود الحق عباسی سے کرنا چاہیے یا کسی اور ایسے کرنا چاہیے، تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہم اپنے اگلے سیشن میں جو ہے وہ اس کو ضرور شامل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔